نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ آج کی آیات ہیں 139، 140 and 141 سورۃ البقرہ۔ آج انشاءاللہ جز 1 کمپلیٹ ہو جائے گا اور آیات سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آیت نمبر 139 کا اینڈ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر جو 136 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں سے کہا تھا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 136 کا اینڈ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آیت نمبر 138 کا اینڈ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور آیت نمبر 139 کا اینڈ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اور اسی کے لیے ہم مسلمان ہوئے۔ یہ آیت نمبر 136 میں اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم سب کہیں، چونکہ اس وقت یہود اور نصارہ والی جو بات چل رہی تھی کہ اصل اسلام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ قولوا آمنا باللہ، یہ کہو سب کے سب مسلمان کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہم پر، اور انزل علی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ ساری بات تھی نا۔ تو جو کچھ نازل ہوا اور نبیوں کے اوپر ایمان لائے اور ان کے درمیان میں تفریق نہیں کی، یہ ساری چیز اسلام لانے سے ہے، اور دل سے بھی اسلام لانا، دماغ سے، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے بھی لانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیسکلی فیتھ سے ریلیٹڈ بات تھی، تو اس کی اینڈنگ 136 کی اینڈنگ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ سے کی اللہ تعالیٰ نے۔ پر جو آیت نمبر 138 ہے جس میں اعمال کے اوپر بات تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اور اسی کے لیے ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صبغۃ اللہ پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو بیسکلی صرف فیتھ کی بات نہیں ہے، اب ہمارے ایکشنز کی بات ہے کہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے، اور ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمارا ملنا ملانا کیسے ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، ہماری فارغ وقت کی ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے، ہماری مصروفیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا بچوں کو ریز کرنا کیسا ہونا چاہیے، ہماری مہمان نوازی کیسی ہونی چاہیے، ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، اور ہمارا سوشل میڈیا پر کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس سے اللہ کا رنگ نظر آئے، ایسے لگے کہ ہم جو ہے ڈوب گئے ہیں بالکل اللہ کی احکاموں میں، اور اللہ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں اللہ کی ڈیسیشن پر، اور بالکل یعنی کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو وہ تو صرف اعمال سے ہو سکتا ہے نا، صرف فیتھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس دل سے بھی ایمان لانا کافی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ اتنا ایکسٹریم۔ تو ایمان لانا ایکسٹریم یا اس طرح نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ایکشن سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ اللہ کا رنگ انسان کے اوپر چڑھنا چاہیے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ سے کافی کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم خالص عبادت صرف اللہ کے لیے اپنی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا ہر کام عابدون، مطلب وہی بات ہے دوبارہ عبد سے ہے، اور ہم اللہ کے لیے کمپلیٹلی، یعنی ہمارا دن رات ہر لمحہ
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہماری ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہم آیت ہے 139 جو آج کا لیسن جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہود و نصارہ کی ہی بات ہے کہ ان سے کہیں کہ کیا تم اس بات پر حجت کرتے ہو اتحاجوننا فی اللہ، کہ اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس وجہ سے تم ناراض ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا۔ اگر کسی کا حجت کرنا بنتا بھی تھا تو یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ تم سے حجت کریں کہ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو اور اللہ کے لیے سارا شرک کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، اور الٹا یہ کہ تم حجت کرتے ہو حالانکہ وہی رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، اور وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال۔ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم اپنے اعمال جانو اور ہم اپنے اعمال جانیں، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے اپنے آپ کو مخلص کر دیا، خالص کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم یعنی اس میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں اور ہم کسی کی طرف انکلائن ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 140 ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط قانوا ہودا او نصارا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہیں کہ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان یعنی کہ اگر تم اتنے شور ہو کہ نصارہ یا یہود جو ہے وہ ریلیجن صحیح ہے، تو تمہارا کہنا کیا یہ ہے، کیونکہ وہ خود مانتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسپیشلی انہی اولاد پیچھے ساری اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس دی، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو چیز کہلوائی جا رہی ہو تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کتاب، کیونکہ اور کوئی تو یہ ساری چیزیں ہسٹری نہیں جانتا تھا۔ ان اسکالرز نے ساری ہسٹری تو اپنے تک کی رکھی ہوئی تھی، یہ جو تلمود تھی یا جو ان کے پاس کتاب تھی وہ کسی اور کو، نارمل لوگوں کو تو وہ ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، نارمل لوگوں کے ایکسیس میں نہیں تھا۔ تو انہیں یہ باتیں سمجھ آ رہی تھی جب ہسٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنتے تھے تو، کہ یہ چیز، یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان سب کی اولادیں، کانوا ہودن، کیا وہ یہود تھیں، او نصارہ، یا وہ نصارہ تھے؟ کیونکہ اگر تم اتنے شور ہو کہ تم اب صحیح ریلیجن پر ہو تو پھر تم یہ بتاؤ کہ کیا وہ بھی یہود یا نصارہ تھے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے وہ ایسے نہیں کہہ سکیں گے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ان کو ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والے کو معلوم ہے تو آپ اس طرح سے ٹیچر ایک طریقے سے کویشچن کرتا ہے کہ کیا تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی ڈفرینٹ طریقے سے ان کو کویشچن کر کے جھنجھوڑا گیا کائنڈ آف، اور پھر ان کو بتایا گیا اینڈ میں حجت تمام ہوئی کہ کل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر علم تم نے چھپا کے بھی رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سارے علم کو جانتا ہے۔ اور یہ آخری جو پارٹ ہے اس آیت کا 140 کا، وہ کافی اسکیری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، جو کتم شہادتاً، جو چھپائے ایک شہادت کو، ایک گواہی کو، یعنی کہ انہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کہ پیچھے والے جو ان کے اینسسٹرز تھے، جو ان کے آباء و اجداد تھے، وہ اصل میں ایک اللہ کو ہی مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے ایک شہادت کو، ایک گواہی کو۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ صاف، یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے تھریٹ دے رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے، یعنی تمہارے پاس ایک شہادت ہے، تمہارے پاس ایک گواہی ہے، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہی آخری رسول ہوگا، لیکن تم اس کو چھپا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، ظلم کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے
موسٹ ظالم، کون سب سے بڑا ظالم ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے ایک شہادت کو، ایک گواہی کو، عندہ من اللہ، جب آ جائے اسے اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے اگر اس کے پاس ایک شہادت آئی ہو، ایک گواہی آئی ہو تو اس کو چھپائے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کتنی ڈراؤنی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور اب اسی آیت کو، آیت نمبر 40 کو اگر ہم ہسٹری کے کانٹیکس سے ہٹا کے دیکھیں کہ آج کل ہم بھی کیا کرتے ہیں، گواہی کو، شہادت کو کتنا لائٹ لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہادت یا گواہی ہے وہ بس وہی کورٹ میں جا کے یا بہت ہی بڑے اسکیل پر کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا بہت سارے کانٹریکٹ یا بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ گواہی ہر چیز ہوتی ہے، جس چیز کی انفارمیشن آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو چھپائیں۔ اور آپ دیکھیں کتنی مس انڈرسٹینڈنگز آج کل کے زمانے میں ہوتی ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہمارے گھروں میں کتنی ازدواجی معاملات میں مسائل ہوتے ہیں، ساس بہو کے درمیان میں ہوتے ہیں، نندوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، ایون بہن بھائیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور وراثت کے وقت کتنے مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ شہادتیں جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں جن کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ گھروں میں کتنے پرابلمز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا، چاہے ساس بہو ہوں، چاہے دیورانیاں ہوں، جٹھانیاں ہوں، یہ سارے رشتے جنرلی بھی کافی سینسٹیو رشتے ہیں اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم چونکہ دین کا علم زیادہ نہیں رکھتے یا اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا نا، تو لوگوں کو جو انفارمیشن ہوتی بھی ہے تو وہ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہاں شاید میں نے بھی ایسے ہی سنا تھا یا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، تو وہ اس تماشے کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں، اس طرح کی جو چنگاریاں ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان کے پاس کوئی گواہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے اس انسان کو سپورٹ نہیں کیا جس کو اس وقت رائٹ فلی، جس کو سپورٹ کرنا اس کا حق تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں میں بھی بہت زیادہ ان گواہیوں کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں، بزنس پارٹنرز میں ہوتے ہیں، شادی کے وقتوں میں ہوتے ہیں، جب شادی کا وقت چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور رشتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملیز میں خرابی ہو جاتی ہے، جابز میں بہت جگہوں پہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گواہی کی وجہ سے دوستوں میں کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ گواہی اسی کی بات کے اوپر ہو کہ ہاں جی پیسے قرض کے بارے میں، ہم لوگ بہت گواہی کو صرف بڑے اسکیل پر ہی لیتے ہیں کہ کسی کی لین دین سے ریلیٹڈ ہو تبھی ہوتا ہے، لیکن کسی کی بات، کسی کو انوسینٹ جو معصوم ہو، یعنی جس کو بچانا چاہیے کسی مشکل سے، اس کو بچانے کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم جو اسٹرانگر پارٹی ہوتی ہے، چاہے فائنینشلی، چاہے پورا خاندان جس کے ساتھ ہو، اس کو ساتھ دیتے ہیں۔ اسی چیز کو بلی کا لفظ ہم دیتے ہیں اسکولوں میں جب استعمال ہوتی ہے، تو اسکول میں بلی ہونا کتنا ہم اس کے بارے میں کتنا فس کریٹ کرتے ہیں کہ بولنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور وہی چیز ہم آپس میں بڑے لوگ اڈلٹس اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کو بلی کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس کا حق ہوتا ہے اس کو سنبھالا جائے یا اس کی رائٹ میں بولا جائے تو اس کو نہیں بولتے، اور لوگ مسائل بڑھاتے جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز بڑھاتے جاتے ہیں، دوسروں کے تماشے دیکھتے جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو براہ کرم اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت زیادہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے اس جز کی، وہ 141، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے کے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کا مسئلہ تھا،
اگر ہم ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے آباء و اجداد نے تو اس کو چھوڑ دو، اور تمہارے پاس جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو دین لے آؤ۔ لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ اس عقیدت میں کہ یہ چیز تو، یہ نیاز تو ہمارے خاندان کی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، سو یہ نیاز مجھے اپنے دادا کی یا دادی کی یاد میں کرنی ہوگی، یا فلانی چیز ہماری نانی کرتی تھی اور یہ دیے جلائے جاتے تھے اور یہ کھانا بنایا جاتا تھا اور اس مسجد میں دیا جاتا تھا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب چیزیں ہی غلط ہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ انسان غور کرے کہ کون سی چیز کرنے والی ہے آباء و اجداد کے نام پر اور کون سی چیز نہیں کرنے والی۔ کیا پتہ کہ آپ آباء و اجداد کو زیادہ ثواب اس بات پر پہنچا دیں کہ آپ ان کے اولادوں میں سے زیادہ صحیح کام کرنے لگ جائیں، نیکی کے کام کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، آگے دین کو پھیلائیں یا اس طرح کے صدقے کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کہیں پر پانی لگوا دیں، کہیں پر لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں، شیلٹر کا انتظام کریں، اور بجائے اس کے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ اگر آپ شیور نہیں ہے کہ بدعت ہے یا نہیں ہے اسی کو آگے بڑھاتے جائیں۔ میں اس ٹاپک کے اوپر، بدعت کے اوپر نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ صرف یہ سوچ کر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا چیز کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے نام پر، تو آباء و اجداد کو بھی گناہ ملتا جاتا ہے، اور مطلب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی گناہ میں ڈال رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کو کہیں پر بھی ڈسکنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے جو کسی کے غلط اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ تو انسان کو جب موقع ملے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں پر بھی انسان کو صحیح علم مل جائے تو اس کو جو ہے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان اسی چیز میں پڑا رہے یا بغیر سوچے سمجھے۔ اور اس کے آباء و اجداد کی صرف بات نہیں ہے، اگر ہم جس زمانے میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اور لوگوں کو فالو کر کر کے بہت چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلانے لوگ بھی، اب سب لوگ ہی تو یہ چیز کر رہے ہیں، تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ تو سب لوگ ہی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر خرچ کر رہے ہیں دعوتوں پر یا برتھ ڈے پارٹیز جو ہے ہزاروں لاکھوں روپے کی کر رہے ہوں گے، یا ویڈنگ اینیورسریز ہزاروں لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے پہ اتریں اور ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں گناہ؟ بات یہ نہیں کہ ہر چیز لکھی ہوگی گناہ، بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ بھی دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے لوگ بھی سردی سے مر رہے ہیں، اور جتنے لوگ بھی پانی کی پیاس سے مر رہے ہیں، ان سب کا جواب ہمیں دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو ہم عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح علم کو حاصل کریں، اس کو اپنے عمل میں ڈالیں۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔